عمران خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر ضمانت کی درخواست کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے اور ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی فیصلہ دیا جائے اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے میرٹ کے اوپر فیصلہ ہو۔ ہم نے دیکھا ہے نیچے ٹرائل کے اندر جس طرح ڈیلے کیا گیا اور بغیر کسی قانونی جواز کے ضمانت جو ہے خارج کی گئی، اسی طرح ہائی کورٹ میں ہوا۔ تو ہم یہاں پر استدعا کرتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ فراہم کیا جائے، جو کہ اب تک نہیں کیا گیا۔ نمبر 2 عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ضمانتیں اس بنیاد کے اوپر خارج ہوئی تھی کہ خان صاحب عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اس وقت جیل میں تھے اور انہیں بلایا جا سکتا تھا، عدالت حکم دیتی، انتظامیہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتظام کرتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اچھا، ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جا سکتی تھی، وہ بھی پروسیس نہیں کیا گیا۔ تو لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ معاملہ 7 تاریخ کے لیے فکس ہے۔ نیب نے لاسٹ ٹائم یہ کہا ہے کہ جناب یہ ٹائم بار درخواستیں ہیں، یعنی کہ وقت کے بعد جو ہے درخواستیں دائر کی گئیں۔ نواز شریف صاحب 4 سال بعد آتے ہیں پاکستان اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بالکل ضمانت دے دی جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو مرضی ہے اسٹیٹمنٹ دے دی جائے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر نیب جو ہے وہ پورا زور لگاتی ہے کہ کسی صورت ان کی درخواستیں ایکسیپٹ نہ ہو۔ ہم استدعا کرتے ہیں عدالت سے کہ انصاف فراہم کیا جائے۔ نمبر 3 توشہ خانہ کیس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کو جو فیصلہ آیا اور سزا ہوئی، سزا تو سسپینڈ ہوگی، کنوکشن ابھی باقی ہے، تو وہ معاملہ بھی 7 تاریخ کے لیے فکس ہو گیا ہے اور ہم استدعا کرتے ہیں کہ جلدی اس کے اندر بھی فیصلہ دیا جائے۔ نمبر 3 عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے سائفر والا، وہ جیل میں چلایا جا رہا ہے، ان کیمرہ پروسیڈنگ کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے۔ تو ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ اس کے اندر بھی جلدی ایک تو فیصلہ دیا جائے اور کسی صورت ان کیمرہ پروسیڈنگز کی نہیں جا سکتی۔ ضمانت کی درخواست جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے اندر آرگومنٹس ہوئے تھے، تو کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں دیکھی جو کہ ان کیمرہ کرنی تھی۔ تمام سماعت کے دوران جتنے آرگومنٹس ہوئے وہاں پر صحافی بھی، وکلاء سارے موجود تھے۔ تو یہاں پر یہ ٹرائل کیوں چھپا کے کیا جا رہا ہے؟ بیانات وہی ہیں یا جو گواہوں کے سٹیٹمنٹ لی جا رہی ہے وہ تو ساری آ جاتی ہے، میڈیا کے اوپر بھی آ جاتی ہے اور ہر وکیل کے پاس آ جاتی ہے، تو پھر کیا چھپا کے کیا جا رہا ہے؟ سائفر تو آلریڈی ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے، تو پھر ان کیمرہ کیوں پروسیڈنگ کی جا رہی ہے؟ اوپن پروسیڈنگ ہو، وکلاء کی، صحافیوں کی، ہر شخص کی وہاں پر ایکسیس ہو، پتہ چلے کہ گواہ کیسے گواہی دے رہے ہیں، عدالت کیسے ٹرائل کو چلا رہی ہے۔ تو وہ معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ ہم استدعا کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی فیصلہ ہے اور اوپن ٹرائل ہو۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے ابھی تک نہیں مہیا کی جا رہی۔ الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے، ایک خوشائن بات ہے، چلو ایک ڈیٹ تو آ گئی 8 فروری کی، لیکن دوسری طرف اسد کیسر صاحب کو اٹھا لیا گیا اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو صاف اور شفاف الیکشن کے لیے مجھے یہ بتا دیں کہ کیسے پروسیس یہ مکمل ہوگا جب پی ٹی آئی کے امیدواران کو موقع نہیں دیا جائے گا، جب پی ٹی آئی کے امیدواران کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جائے گی، گرفتاریاں کی جائیں گی، جلد سے جلوسوں کی اجازت نہیں ہوگی، ریلیوں کی اجازت نہیں ہوگی، تو کس طرح لوگ اس الیکشن کو مانیں گے؟ کس طرح یہ کہا جائے گا کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن کنڈکٹ ہو رہا ہے؟ جب تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا، جب تک جتنے افسران جو ہیں سیاسی پوسٹوں پہ، آپ کو پتہ ہے جو کسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں اور ابھی تک وہ سٹل ورکنگ کر رہے ہیں جب سے حکومت پی ایم ایل این کی گئی ہے، تو وہ پروسیس کے اندر بالکل مداخلت ہر طرح سے جاری بھی ہے اور کریں گے بھی۔ ان کو بھی ابھی تک نہیں ہٹایا گیا، تو ان کو ہٹایا جائے۔